به ذوي المجد والتعظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، فقہاء اعظام، مشائخ ملت، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اس مجمع میں شرکت کر کے اور مجلس تحفظ ختم نبوت کی مجلس کو بارونق بنانے کے لیے آپ تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ مسکین یہاں پر پہلی دفعہ حاضر ہوا ہے اور یہاں آ کر دو باتوں کا احساس ہوا ہے. ایک اس بات کا احساس ہوا ہے کہ الحمدللہ دین محمد کے پیروکار زندہ ہے. مسلمان چہرے نظر آتے ہیں، داڑھی، ٹوپی، پگڑی اور ازار مصنون لباس کے اندر بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کر. یہ ایک احساس تو یہ ہے، اور دوسرا احساس یہ ہے کہ اس علاقے کی زبان نہ جاننے کی وجہ سے میں اپنے آپ کو محرومیت کا احساس قرار دیتا ہوں. علماء صلحاء کے بیانات سے کما حق ہو استفادہ نہیں کر پاتا. حسرت کے ساتھ یہی کہتا ہوں کہ یار من پختون من پختو ندانم چکن، یار من پختون من پختو ندانم چکنم، یار گوید دل تراشا من ندانم چکن. بہرحال ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے معافی ضمیر کو کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو. قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے مختصر سی، جو قل سے شروع ہوتی. ماشاءاللہ علماء کم نہیں، علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے، جسارت کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، لیکن بہرحال حکم ہے کچھ عرض تو کرنا ہے. تو جہاں قل آئے وہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں کسی فتنے کا سد باب ہوگا، یہ یاد رکھیں. پہلی بات تو اس میں یہ ہے لفظ قل کی اہمیت میں کہ ہمیں یہ بات قل بتاتا ہے کہ قرآن جتنا بھی ہے وہ روایت بالمعنی نہیں، روایت باللفظ. یعنی یہ نہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بواسطہ جبریل جو کچھ القاء فرمایا آپ نے انہیں اپنے الفاظ میں ادا کیا یا کم و بیشی کی. نہیں، اگر قل کہا تو امر بظاہر حضور کو ہے، لیکن وہ بھی نقل میں آ رہا ہے. شاید انگریزی جاننے والے اس مفہوم کو میں نے جو کچھ عرض کیا ہے سمجھ لیں کہ یہ ڈائریکٹ سپیچ ہے، انڈائریکٹ سپیچ. قل اللہ نے کہا ہے،
مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر مجھ محمد کی اتباع کرو، یغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور اللہ تبارک و تعالی ہیں بھی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے۔ دوسرا، قل کے اندر فتنے کا سدباب بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر جس فتنے کا سدباب ہے وہ انکار ختم نبوت کا رد ہے، اور اس بات ختم نبوت کا ہے اقتضاءً، یعنی یہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اس آیت کے نزول سے پہلے جو عمل درآمد تھا، ختم نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو اس وقت عمل درآمد اس آیت پر تھا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے کوئی رسول جو بھی بھیجا وہ سوائے اس کے اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہر نبی کو، نبی وقت کو، رسول وقت کو مطاع ہے، اس کی اطاعت کروانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس میں یہ گنجائش تھی کہ جو بھی نبی وقت ہو وہ اس کی پیروی کی جائے۔ لیکن اس آیت میں جو انداز اور جو پیرایا اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اب اگر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، متکلم کا صیغہ ہے کہ اب سوا میری پیروی کے اور کوئی ذریعہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا اور نسبت حب بھی حاصل کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ تو گزارش یہ ہے، اس بات کو مزید میں سمجھانے کے لیے تھوڑا سا تمہید مانگتا ہوں۔ سمجھیں کہ ہماری اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی نسبتیں، یہ حقیقی اذان ہے یا ریڈیو کی اذان ہے؟ سن لینی چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ فقیر عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اپنے اللہ کے ساتھ بہت سی نسبتیں ہیں۔ سب سے پہلی نسبت تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق۔ نسبت خلق کے واسطے سے ہم مخلوق ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے۔ پھر وہ ہمارا رازق بھی ہے، تو رزق کے حوالے سے وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کے مرزوق ہیں۔ پھر وہ ہمارا حاکم بھی ہے، ہم اس کے محکوم ہیں۔ تو علی ھذا القیاس وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ یہ نسبتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ایک نسبت ہے، ان تمام نسبتوں میں اللہ فاعل ہے اور ہم مفعول ہیں۔ اور ایک نسبت ہے عبدیت کی۔ نسبت عبدیت کے اعتبار سے اللہ عابد ہے، اللہ معبود ہے اور ہم عابد ہیں۔ یہاں فاعلیت ہمارے حصے میں آئی اور ہمارے فعل عبادت اپنے اللہ کے لیے ہے۔ تو یعنی اس نسبت کے تقاضے سے معاملہ یہ جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب کام اللہ نے کرنے ہیں، ہم نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، وہ ہے اس کی بندگی، وہ اس کی بندگی کرنی۔ اور اللہ پاک نے اس نسبت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج شریف پر بلایا تو نسبت عبدیت کے حوالے سے بلایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ لیکن اس سے اوپر ایک اور نسبت بھی ہے، اور وہ ہے نسبت حبی، محبت کی نسبت۔ اس نسبت کے حوالے سے ہماری دو حیثیتیں ہیں، ہم محب بھی بن سکتے ہیں، محبوب بھی بن سکتے ہیں۔ ہم محب بھی بن سکتے ہیں اور محبوب بھی ہو سکتے ہیں، اور اللہ محب بھی ہو سکتا ہے اور محبوب بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ نسبت ذرا اس لحاظ سے اونچی ہے کہ اس میں تقاضا محبت کا ہے۔ اب نسبت حبی کو اجاگر کرنے کے لیے کہ ہم اللہ کی محبت کرنے والا سے محبت کرنے والے بن جائیں اور اس کے نتیجے میں اللہ بھی ہم سے محبت کرے، تو نسبت کی محبوبیت بھی اللہ حاصل عطا فرما دے، اس کے لیے راستہ ایک ہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ نے قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا سلیقہ، طریقہ، آداب اور تربیت بھی فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم میں محبوبیت اور محبیت دونوں میں ترقی کرنے کا ذریعہ اتباع محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو انفرادی تربیت میں انفرادی زندگی کی بھی تربیت ہے، اجتماعی زندگی کی بھی تربیت ہے۔ انفرادی زندگی کی تربیت کا پروگرام اور عرصہ مکی زندگی کا 13 سالہ مکی زندگی میں رات کو آباد کرنے کا اللہ کی یاد کا حکم ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو یہ پروگرام مکی زندگی میں چلا، جہاد بھی منع، بدلہ لینا بھی منع، ذکر کی کثرت، کوئی اعتراض کرے تو وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ ومہلہم قلیلا،
کوئی مخالفت کرے وَاہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، تو گویا کہ تربیتی دور ہے۔ اس تربیتی دور کا عرصہ 13 برس ہے، اور جب 13 برس اخیر تک پہنچے اور مصائب کے پہاڑ امت محمدیہ پر ٹوٹ پڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام سے نوازنا چاہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا۔ اور اس سے پہلے سورہ قصص قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، یہ نازل فرمائی، اور سورہ یوسف نازل فرمائی، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین نحن نقص علیک احسن القصص۔ دونوں صورتوں میں ایک مفہوم ذرا انداز مختلف سے ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ قصص میں اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں اللہ ہوں، میرا امر غالب ہے، واللہ غالب علی امرہ۔ فرعون بہت چڑھ رہا تھا اور ظلم کی حد کر رہا تھا، بچوں کو ذبح کر رہا تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ کر بے حیائی کی زندگی پر لگا رہا تھا۔ تو یہ جب اب ہم نے اپنا ایک پروگرام بنایا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ نے یہ بتلانا چاہا کہ میں جب کسی مظلوم کی اعانت پہ آتا ہوں تو میں اعانت کر سکتا ہوں، اور جب ظالم کو پکڑنے پہ آتا ہوں تو پکڑ سکتا ہوں، اور میرا امر غالب ہے۔ چنانچہ اس اپنے پروگرام کا اعلان فرمانے کے بعد ایک آیت نازل فرمائی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ کو یہ الہام کیا، مضبوط الہام کیا، اور یقین اس کے قلب میں ڈالا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور وہ یہ کہ تو 2 کام کر اور 2 کام نہ کر، 2 کام کر، 2 اوامر، اور 2 کام نہ کر، نہی۔ اوامر اور نہی کا مجموعہ دین ہوتا ہے۔ تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، دودھ پلا، پہلا حکم تو یہ ہے۔ اگر نہیں پلائے گی تو تیرے سینے میں دودھ رکے گا تو تو کیسے پلا سکے گی پھر؟ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دے۔ یہ دوسرا حکم۔ ان 2 حکموں پر تو عمل کر، اور پھر 2 حکم کا 2 کام نہ کرنا۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، خوف نہیں کرنا، اگر خوف کرو گی تو دودھ سوکھ جائے گا۔ وَلَا تَحْزَنِي، اور غم نہ کر، اللہ سے امید رکھ، اطمینان رکھ۔ ہم 2 وعدے کرتے ہیں، تم 2 کام کرو، 2 کاموں سے بچو، 2 وعدے ہم کرتے ہیں، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم لوٹائیں گے آپ کو موسیٰ کو، اور ہم صرف لوٹائیں گے نہیں، اسے وقت کا رسول اور عظیم الشان پیغمبر بنا کر تجھے دکھائیں۔ واحد پیغمبر ہیں، یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے کہ قرآن کے ہر پارے میں آپ کا ذکر ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے محبت ان کے چہرے پر لائی۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، ہم نے بنایا ہی تمہیں اپنے لیے۔ یہ فضیلتیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور ایسا ہی ہوا۔ اماں نے دودھ بھی پلایا، اور جب خطرہ ہوا تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، بس پھر مطمئن ہو گئی کہ میں نے اللہ کا کہا مانا ہے، اللہ اب مجھے اس کا یہ دکھائے گا۔ سب واپس آیا۔ پہلی خوشخبری تو بہت جلدی آ گئی، اور بعد والی کے لیے کچھ وقت لگا۔ عرض یہ کرنا مقصود تھا
اللہ تبارک و تعالی جب کسی مظلوم کو مظلومیت سے چھڑانا چاہتے ہیں اور کسی ظالم کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک پلان بناتے ہیں، لیکن اس میں اپنے بندوں کے ذریعے ہی سے ہی اس کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور وہ پھر ان کو کچھ احکام دیتے ہیں کرنے کے اور کچھ احکام دیتے ہیں نہ کرنے کے۔ بولتا رہوں، اللہ خیر کرے۔ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ سنیں، گزارش ہے، ابھی میں نتیجہ نکالتا ہوں، سنیں متوجہ حضرات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کی پکڑ کا سامان کیا، حضرت مریم، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا اللہ پاک کے احکام پر عمل کیا، اللہ نے سب کچھ کر دکھایا جو وعدہ کیا تھا۔ سورہ یوسف میں بھی ایسے ہوا کہ اللہ نے چاہے یوسف سے جب چاہا حضرت کو نوازنے کا اور خواب جو تھا بتایا تھا تو اللہ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ تو یہ اللہ اپنے عمر پر غالب ہے۔ تو میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالی، یہ علامت تھی اس بات کی کہ قریش کے ظلم و ستم کے بعد اب اللہ نجات دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بلایا معراج پر، وہاں احکام نازل فرمایا، اور چونکہ احکام کا تعلق بندگی سے ہوتا ہے تو اللہ نے جب احکام دینے تھے تو سبحان الذی اسری بعبدہ کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور احکام دیے۔ لیکن اسی سفر میں، ذرا توجہ کرنا، لیکن اسی سفر میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی اطلاع بھی اسی سفر میں عطا فرمائی، اور اس کے لیے ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمان السنہ میں ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نقل کیا، فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اسری بی الی السماء قربنی ربی تعالی حتی کان بینی و بینہ کقاب قوسین او ادنی قال الرب تبارک و تعالی یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد۔ میں نے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، قلت لبیک ربی، لبیک یا رب، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا حل غمک ان جعلتک آخر النبیین،
کیا یہ بات تمہیں ناخوش تو نہیں کرے گی کہ میں تجھے نبیوں میں آخری نبی بنا دوں؟ میں نے کہا قلت لا یا رب، نہیں میرے اللہ نہیں۔ پھر وقفہ فرمایا اور ارشاد فرمایا یا حبیبی یا محمد۔ میں نے پھر عرض کی لبیک یا رب، میں حاضر ہوں میرے رب۔ فرمایا حل غم امتک، حل غم امتک ان جعلتہم آخر الامم، کیا تیری امت کو یہ ناخوشی تو نہیں ہوگی، گرانی تو نہیں آئے گی اگر میں ان کو آخری امت بنا دوں؟ میں نے کہا یا رب لا، اے میرے رب نہیں۔ فرمایا ابلغ عنی السلام امتک، میری طرف سے اپنی امت کو جا کر سلام کہہ دے، سلام کہہ دے۔ وَأَخْبِرْهُمْ، اور ان کو خبر دے، انی جعلتہم آخر الامم، کہ میں نے ان کو آخری امتی بنایا۔ سوال یہ ہے کہ اس مقام پر جہاں بہت سے احکام نازل فرمائے، اس راز اور ناز اور نیاز کے انداز میں اللہ پاک کا اس خبر ختم نبوت کا کی اطلاع دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس امت کو سلام دے کر یہ بات کہنا، یہ اطلاع دینا کہ میں نے تمہیں آخری امت بنایا ہے، یہ کوئی بہت بڑا منصب ہے جس کے لیے اس امت کا رسول اور آپ کے واسطے سے یہ امت مخصوص ہو گئی ختم نبوت کی فضیلت سے۔ تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت اور احکام الہی دونوں کا تعلق مختلف نسبتوں سے ہے۔ عبادت کا تعلق نسبت عبادت غلامی کی حیثیت سے ہم فرشتوں کے مانند ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، ہم کر رہے ہیں۔ لیکن ختم نبوت کی برکت سے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو آخری نبی جانو، اور اس نبی کی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے، قائل نہ ہو، اس کو میں اپنی محبت سے دور کرنا اور محروم ہونا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھو کہ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت محمدی اور حقیقت احمدی ناشی ہے کس چیز سے؟ نسبت تعین حبی سے ناشی ہے۔ تو ہمیں ختم نبوت کا کام کرنے والوں کو نسبت حبی حاصل ہے، اس لیے فرمایا کہ جب دین کا کوئی کام کرو، ایک اللہ کا حکم سمجھ کر کرنا اور ایک رسول کی سنت سمجھ کر کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی صحابہ کو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو صحابہ سارے رات کو اٹھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے حضرت ابو بکر کے گھر، دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آہستہ سے پڑھ رہے ہیں، نہایت آہستہ سے اپنے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضور تھوڑی دیر سنا اور پھر چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کے ہاں گئے، وہاں دیکھا وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے ہیں، سنتے رہے۔ کل صبح کو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز کے بعد کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، وہ اسی لیے ہوتی تھی کہ رات کے واقعات، کسی نے خواب دیکھا ہو، کسی نے کوئی کام کیا ہو، یا کوئی بات پوچھنی ہو، تو ایک مجلس ہوتی تھی، تھوڑی سی مذاکرہ ہوتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رات میں نے تیرا قرآن سنا تھا، تو پڑھ رہا تھا، تو بہت آہستہ پڑھ رہا تھا، آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ آہستہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، انہوں نے آگے عرض کی، یا رسول اللہ، جس کے لیے پڑھ رہا تھا وہ اونچا بھی سنتا ہے ویسے ہی، اور سرن بھی سنتا ہے ویسے ہی، تو خام خواہ میں زور کیوں لگاتا؟
آپ نے فرمایا ذرا اونچا پڑھا کر، ذرا اونچا پڑھا کر، کوئی لم نہیں بتائی، کچھ نہیں بتائی۔ دوسری، حضرت عمر سے پوچھا تم اونچا پڑھ رہے تھے کیوں؟ فرمایا یا آپ ہی نے فرمایا جہاں تک تیری آواز جائے گی شیطان بھاگ جائے گا، میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوں کو جگا رہا تھا، اس لیے اونچا پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا اب آہستہ پڑھو، تھوڑا آہستہ پڑھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق دونوں نے ایسا، وہ کچھ اونچا ہو گئے، ذرا جہرن پڑھنے لگے، یہ کچھ سر کی طرف چلے گئے، آہستہ ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ حکمت کیا تھی؟ علماء نے لکھا، پہلے پوچھا حضور نے کہ کیوں کر رہے تھے، تو ارشاد فرمایا اس لیے، یہ وجہ بتائی کہ میں نے یہ حکمت مصلحت سمجھی کر رہا تھا، انہوں نے بھی اپنی مصلحت بتائی۔ لیکن اب اگر کوئی پوچھے کہ ابو بکر کل تو بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، آج اونچا کیوں پڑھ رہے ہو؟ اب یہ فرمائیں گے حضور کے کہنے پر ایسے کر رہا ہوں، حضور کے کہنے پر ایسے کر رہا ہوں۔ اور عمر سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیوں آج آہستہ پڑھ رہے ہیں، کل اونچا پڑھ رہے تھے؟ اپنی دلیل نہیں دیں گے، کیا کہیں گے کہ حضور نے ایسا ہی کیا تھا، عمل وہی ہے، لیکن اب غرض و غایت وجہ بدل گئی، اب حضور کا حکم سمجھ کر سنت کی ادائیگی میں کر رہے ہیں۔ وہ جو نسبت عبدیت کا فعل تھا، اب نسبت حبی کا حضور کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنی محبوبیت نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، ایک محبوبیت ذاتی ہوتی ہے اور ایک محبوبیت صفاتی ہوتی ہے۔ حب ذاتی اور حب صفاتی، محبت ذاتیہ اور محبت صفاتیہ۔ کسی کو کسی سے محبت کسی وجہ سے ہوتی ہے، بہادری کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے محبت کا ذریعہ ہے، بس دلیل ہے۔ لیکن کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے بلا وجہ، بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی ذات پسند ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ذاتیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل میں اگر وہ کام کیا جائے اور حضور کی ذات کی حفاظت کا خیال کر کے کیا جائے، انشاءاللہ تبارک و تعالی محبت ذاتی میں سے حصہ ملے گا، جس کی نتیجے میں ایلام اور انعام برابر ہوتا ہے۔ یہ حضور حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشاد گرامی ہے۔ پھر مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں، لوگ جان بھی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب محبت ذاتی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، جو اس ختم نبوت اور حضور کی محبت کی وجہ سے کسی سزا کا مستحق ٹھہرا، اگرچہ اس کا اپنا ذاتی عمل ایسا نہ ہو، لیکن اللہ کی محبت میں ایسا ہو سکتا ہے۔ علماء نے ایک مستقل باب باندھا ہے اس بات پر کہ گناہ جو ہے، معصیت لا ینافی محبہ، کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی گناہ گار اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ عبداللہ بن مغفل کا واقعہ آتا ہے، شراب کے نشے میں تھا، ایک بار پھر سزا حد جاری ہوئی، پھر جاری ہوئی، تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ اس پر اللہ اس پر لعنت کرے، یہ باز ہی نہیں آتا، حضور کے کانوں میں پڑ گئی، فرمایا اس کو لعنت مت کر، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا گناہ گار کے گناہ کو برا جانو، گناہ گار کی ذات کو برا نہ جانو، کیا ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اور اس محبت کے صدقے میں وہ کوئی ایسا بڑا کام کر جائے کہ وقت کا علم الدین بن جائے، امتیاز قادری بن جائے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، آپ بے دھڑک تبلیغ فرمائیے، میرے احکام پہنچائیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں فرمایا۔ لیکن اگر ڈر ہو، لوگوں کا خوف ہو، میں اللہ ضمانت دیتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، تمہیں بچا کر رکھے گا۔ میں نے سنا حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ سے، میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ختم نبوت کے کام کرنے والا اس بشارت، اس وعدے میں آتا ہے، واللہ یعصمک من الناس،
اگر کہیں گزند پہنچی بھی تو انشاءاللہ تعالی محبوبیت ذاتی میں حصہ ملے گا اور اس کے کمزوریوں پر چشم پوشی فرما دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مشن کو اچھی طرح نبھانے اور پر دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیو لڑکی کا وکیل ہے دولہا میں یہ دولہا اچھا یہ لڑکی کے وکیل ہے اور یہ دولہا نظر دکھانا اچھا ابھی ہاں کرو ٹھیک ٹھیک کرے دا اس زمنگا د ضلع نائب امیر محترم حضرت مولانا محمد علی ربانی صاحب او د تحصیل کاٹلنگ هم اغی امیر محترم دی او د وفاق المدارس د ضلع مردان مسئول هم دی دا غی د بچی نکاح دا او دا غی دا خواہش ہو چی امیر مرکزیہ حضرت مولانا حافظ ناصر الدین